أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم طاسيم ميم تلك آيات الكتاب المبين نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه قاسم میم یہ حروف مقطعات میں سے ہے. تلک آیات الکتاب المبین، تلک یہ آیات ہیں الکتاب المبین واضح کتاب کی. نتلو علیک ہم پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، سناتے ہیں علیک آپ پر، من نبأ موسیٰ موسیٰ علیہ السلام کی خبروں میں سے کچھ خبروں کی، وفرعون اور فرعون کی، بالحق حق کے ساتھ، لقوم یؤمنون ایسی قوم کے لیے جو ایمان لاتے ہیں. ان فرعون بے شک فرعون علا فی الارض سرکشی کی اس نے زمین میں، وجعل اہلہا اور بنایا اس کے زمین کے رہنے والوں کو یعنی مصر کے رہنے والوں کو، شیعاً گروہ، یستضعف وہ کمزور بناتا تھا، کمزور کرتا تھا، طائفہ ایک گروہ کو، منہم ان میں سے، یذبح ابناءہم وہ ذبح کرتا ان کے بیٹوں کو، ویستحیی نساءہم اور زندہ رکھتا ان کی بیٹیوں کو. انہو بے شک وہ، کان تھا، من المفسدین فسادیوں میں سے. ونرید اور ہم چاہتے تھے، ان نمن کہ ہم احسان کریں، علی الذین ان لوگوں پر، استضعفوا جنہیں کمزور سمجھا گیا، فی الارض زمین میں، ونجعلہم اور ہم بنائے انہیں، ائمہ پیشوا امام، ونجعلہم اور ہم بنائے انہیں، الوارثین وارث، ونمکن لہم اور ہم نے جگہ عطا کی، مالک بنایا انہیں، فی الارض زمین میں، ونری فرعون اور ہم نے دکھایا فرعون کو، وہامان اور حامان کو، وجنودہما اور ان دونوں کے لشکروں کو، منہم انہی میں سے، ما کانوا یحذرون جس سے وہ ڈرتے تھے. طاسیم میم یہ سورہ قصص جو ہے یہ مکی صورت ہے، اور آپ کو پتہ ہے مکی صورتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالی سابقہ اقوام کے حالات، واقعات اور اس کے علاوہ یوم آخرت کے
یعنی وہ چیزیں جن کا زیادہ تعلق جو ہے وہ عقائد کے ساتھ ہے، عبادات کے ساتھ نہیں۔ مکہ کے اندر چونکہ سب سے زیادہ گفتگو جو ہوتی تھی، مکہ کے اندر جتنی بھی صورتیں ہیں ان کا زیادہ تر یہی عنوان ہوتا تھا کہ لوگوں کی عقیدتاً اصلاح کی جائے۔ جب عقائد لوگوں کے درست ہو جاتے ہیں تو پھر اس کی عبادت جو ہے وہ اللہ کے دربار میں قابل قبول ہوتی ہے۔ جس آدمی کا عقیدہ ہی درست نہ ہو، بے شک وہ عقیدہ جو ہے وہ توحید ہو، وہ رسالت ہو، وہ وہ عقیدہ بالملائکہ ہو، یا کسی بھی اعتبار سے جس کے عقیدے کے اندر آپ دیکھیں کہ کمی ہوگی، کمزوری ہوگی، عقیدہ جو ہے وہ مکمل قرآن اور حدیث کے مطابق نہیں ہوگا، اس کی بقیہ عبادات جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ قابل قبول نہیں فرماتے۔ تو یہ بھی مکی صورت ہے، اور مکی صورتوں کے اندر جو ہے وہ سابقہ اقوام کے حالات ہیں، تو اسی وجہ سے اس صورت کے ابتدا کے اندر بھی موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا جو ہے وہ سارا ابتدائی واقعے کا ذکر ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی ابتدا کیسے ہوئی، ان کی پیدائش کے حالات۔ اس سے پہلے جتنی بھی ہم صورتوں کے اندر پڑھ کے آئے ہیں ان کے اندر ابتدائی حالات موسیٰ علیہ السلام کے نہیں تھے، بلکہ اگلے حالات ہیں موسیٰ علیہ السلام کا فرعون کا مقابلہ، اور وہ سارا معاملہ جو تھا وہ پچھلی صورتوں میں کئی دفعہ ذکر ہوا، لیکن یہاں سے جو ہے وہ ابتدائی واقعہ ذکر ہے اور اگلا واقعہ ذکر نہیں ہے۔ طاسیم میم یہ حروف مقطعات میں سے ہے۔ تلک آیات الکتاب المبین، یہ واضح کتاب کی آیات ہیں۔ نتلو علیک، ہم پڑھتے ہیں، ہم تلاوت کرتے ہیں، علیک آپ پر، من نبأ موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کی خبروں میں سے، من کچھ، یعنی کچھ ان کی خبروں میں سے، کیونکہ قرآن جو ہے یہ احسن القصص ہے کہ سب سے اچھا قصہ بیان کرنے والا ہے، لیکن یہ ایک قصوں کی کتاب نہیں ہے، تو یہ ایک تاریخی کتاب نہیں ہے کہ بس ایک طرف سے تمام کے تمام انبیاء کرام کے قصے شروع کیے اور پورے کا پورا قصہ جو ہے وہ بیان کر دیا، اور گویا کہ جو پڑھنے والا جو ہے وہ سامع جو ہے سننے والا جو ہے وہ سارا اس کو قرآن مجید کو کوئی قصے کہانیوں کی کتاب سمجھے، بلکہ یہ کیا ہے، اس کے اندر سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے بھی واقعات، جتنی بھی خبریں ذکر کی، ان کے ساتھ کیا کہا، من نبأ موسیٰ و فرعون، موسیٰ اور فرعون کی خبروں میں سے کچھ خبریں ہیں، بالحق کی حق کے ساتھ، لقوم یؤمنون، ایمان لانے والی قوم کے لیے، ایسے لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں، ان کے لیے اس کے اندر فائدہ ہے، ان کے لیے اس کے اندر نفع ہے۔ ورنہ تو آپ دیکھیں کہ جتنے بھی لوگ ہیں وہ قرآن کو پڑھیں، جب تک قرآن کے اوپر ان کا پختہ ایمان نہیں ہے تو قرآن ان کو کسی بھی صورت میں کسی بھی طریقے پر ہدایت نہیں دیتا۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے شروع کے اندر سورہ بقرہ کے اندر کیا فرمایا، ھدی للمتقین، کہ یہ قرآن ہدایت ہے متقین کے لیے، کہ تقوی اختیار کرنا انسان کے اپنے بس میں، کہ انسان خود نیکی کے کاموں کے اندر بڑھ چڑھ کے حصہ لے گا تو وہ متقی ہوگا تو قرآن جو ہے وہ اس کو ہدایت دے گا۔ اور یہاں بھی یہ کہ اس واقعے کے اندر عبرت اور دوسرا سامان، درس و تدریس ساری کن کے لیے ہے، یؤمنون، ایمان والوں کے لیے، جو ایمان نہیں لاتے، بے ایمان ہیں، غیر مسلم ہیں، ان کے لیے اس واقعے کے اندر کوئی بھی سبق نہیں۔ ان فرعون علا فی الارض، بے شک فرعون نے سرکشی کی زمین کے اندر، وجعل اہلہا شیعا، اور بنا دیا اس نے اس زمین کے رہنے والوں کو گروہوں کے اندر، کہ اس نے زمین کے اندر جتنے بھی لوگ تھے ان کو گروہوں کے اندر، مختلف جماعتوں کے اندر، مختلف ملکوں کے اندر تقسیم کر دیا۔ یستضعف طائفۃ منہم، پھر ان میں سے ایک جماعت کو اس نے انتہائی کمزور بنا دیا، اور کرتا کیا تھا، یذبح ابناءہم ویستحیی نساءہم، ان کے بیٹوں کو زندہ رکھتا اور ان کے بیٹوں کو ذبح کرتا اور ان کی بیٹیوں کو زندہ رکھتا۔ یہاں بھی آج دیکھ لیں کہ یہی طریقہ کار جو ہے، یہ آپ دیکھ لیں کہ ہمارے بھی بر صغیر تھا، کتنا بڑا ملک تھا، کتنی بڑی ریاست تھی، تو کیا ہوا، وجعل اہلہا شیعا، ان کو مختلف جماعتوں کے اندر تقسیم کر دیا۔ سلطنت عثمانیہ، خلافت عثمانیہ تھی، کتنی بڑی سلطنت تھی، وجعل اہلہا شیعا، ان کو گروہوں میں تقسیم کر دیا۔ جرمنی میں گئے، اس میں دیوار برلن بنا دی۔ افریقہ میں گئے، شمالی افریقہ، جنوبی افریقہ، سوڈان میں گئے، 2 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ کہ آج بھی وہ لوگ
علا فی الارض، فرعون کا لفظ آپ اگر آج دیکھیں کہ یہ فرعون جو ہے آج بھی ہر اس شخص کے لیے بولا جاتا ہے جس کے اندر تکبر، سرکشی کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے، کہ ہر قسم کا متکبر شخص جو ہے اس کے لیے یہی لفظ مستعمل ہے، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی فرمایا کرتے تھے کہ ابو جہل جو ہے یہ میری قوم کا فرعون ہے۔ آج بھی آپ دیکھ لیں کہ جس شخص کے اندر، جس ملک کے اندر، جس ریاست کے اندر یہ چیزیں پائی جاتی ہیں ان کو آج بھی فرعون ہی کہا جاتا ہے۔ تو یہ لوگ دیکھ لیں کہ آج بھی جس ملک کے اندر سے بھی گئے ہیں تو وہاں انہوں نے جا کر یہی کام کیا ہے کہ ان کو گروہوں کے اندر تقسیم کیا تاکہ یہ لوگ آپسی اختلافات کے اندر بٹ جائیں اور پھر یہ کبھی بھی ہمارے مقابل نہ آئیں، کبھی بھی ہمارے مقابل نہ آئیں۔ اس سے پہلے یہ لفظ جو تھا یہ عام تھا، یہ صرف مصر کے اوپر جو حکومت کرتے تھے ان کے لیے یہ لفظ فرعون کا استعمال کیا جاتا تھا، جیسے شاہان مصر، یہ صرف مصر کا جو بعد میں بادشاہ تھا اس کو لقب یہ دیا جاتا تھا، اور قدیم زمانے کے اندر ترکوں کے جو بادشاہ تھے ان کو خاقان کہا جاتا، یمن کے بادشاہ طبع تھے، حبشہ کے بادشاہ کو نجاشی، روم کے بادشاہ کو کیسر، ایران کے بادشاہ کو کسرا، اور ایسے ہی مصر کے جو بادشاہ تھے وہ بعد میں فرعون کہلانے لگے، اس سے پہلے وہ شاہان تھے۔ تو یہ ویسے ہی یہ سارا سلسلہ چلتا گیا اور آج بھی بالکل ویسے ہی ہے، اور آج بھی آپ دیکھ لیں کہ انہوں نے وجعل اہلہا، آج بھی بالکل اسی صورت کے اوپر، اپنی اسی حالت کے اوپر قائم دائم ہے کہ جہاں بھی جاتے ہیں ان کو توڑ دیتے ہیں، اور جن کو وہ توڑ دیتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، خود ہی اپنے آپ میں اپنے ہی برادری سے، اپنے ہی لوگوں سے دست و گرما رہتے ہیں۔ یہ ترکی کے کرب و جوار کے اندر آپ دیکھ لیں کردوں کے علاقے انہوں نے 4 ملکوں کے اندر تقسیم کر دیے اور وہ کرد آپس میں لڑائی کر رہے ہیں۔ یہ بر صغیر کے اندر آپ دیکھ لیں کہ ادھر پنجاب ہے، انڈیا میں پنجاب ہے، دونوں طرف سے پنجابی بارڈر کے اوپر پنجابی فورسیں اور وہ آپس میں دست و گریبان، اور کشمیر کے اندر دوسرے ممالک، دوسرے بھی جہاں بھی آپ بارڈر دیکھیں گے تو وہاں ایسے ہی ہے، اور افغانستان کے اندر آپ دیکھ لیں کہ مختلف جماعتیں بنا دی، ان جماعتوں کو سپورٹ کیا اور وہ جماعتیں آپس کے اندر دست و گریباں ہیں۔ یہ ایک پالیسی ہے کسی کے اوپر حکومت کرنے کی کہ ان کو آپس کے اندر سرداریوں کی طرح یا کسی بھی طرح ان کو آپس کے اندر تقسیم کر دو تاکہ وہ آپس کے اندر دست و گریباں رہیں، آپ کے مقابل میں وہ کھڑے نہ ہو سکیں۔ پھر کیا کرتے کہ ان کو ایسے ہی کرتے، ممالک کو آپس میں لڑاتے رہتے، پھر یستضعف طائفۃ منہم، ان میں سے ایک جماعت کو وہ کمزور بنا کے رکھتے اور دوسری جماعت کو وہ سپورٹ کرتے، اور جس جماعت کو وہ سپورٹ کرتے ہیں پھر کیا ہوتا ہے، اس جماعت کو پتہ آتا ہے میں نے سپورٹ کیا، میں نے اس کو طاقتور بنایا، جب چاہتے ہیں اس کو پکڑ لیتے۔ تو یہاں کیا تھا، فرعون نے اس سے پہلے آپ دیکھیں کہ جب یوسف علیہ السلام آئے تھے نا، تو یوسف علیہ السلام کے ساتھ ہی بعد کے اندر ان کے بھائی آ گئے، ان کے والد یعقوب علیہ السلام آ گئے، تو تقریباً لگ بھگ انہوں نے 100 سال تک مصر کے اندر شاہانہ حکومت کی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے آہستہ آہستہ ان کے اندر برائیوں نے جنم لینا شروع کر دیا، جیسے ہمارے ادھر مغلوں نے 800-900 سال حکومت کی اور اس کے بعد ان کے اندر برائیوں نے جنم لینا شروع کیا۔ یہ شروع سے تاریخیں ایسی ہی چلی آ رہی ہیں، اسی لیے اللہ نے کہا لقوم یؤمنون، صرف ایمان والی قوم کے لیے اس کے اندر نشانیاں ہیں، ورنہ کیا انہوں نے یہ قرآن نہیں پڑھا کہ ہم کیوں گروہ کے اندر بٹ رہے ہیں؟ آپ جہاں بھی دیکھ لیں گروہوں کے اندر بٹنے والوں نے قرآن نہیں پڑھا ہے، لیکن بس اپنے اقتدار کی ہوس، اس کے اندر وہ ملکوں کا نقصان کر رہے ہیں۔ مغلوں نے 900 سال حکومت کی گروہوں کے اندر، اپنی ذاتی اختلافات کی وجہ سے، ناکامیوں کی وجہ سے، برائیوں کی وجہ سے وہ پھر پستی کا شکار ہوئے، برطانوی ادھر آ کے سامراج بن گئے، برطانوی سامراج آ گیا۔ ایسے ہی 100 سال تک یوسف علیہ السلام نے حکومت کی، ان کے جو آل تھی وہ حکومت کرتی رہی، اور اس کے بعد 100 سال کے بعد پھر فرعون جو تھا وہ ایسا آیا، اس نے کیا کیا کہ یہی جو بنی اسرائیلی جو تھے حکمران طبقہ تھا اس کو مظلوم بنا دیا، اور جو اپنا خبتی طبقہ تھا اس کو انہوں نے جو ہے وہ اپنا حاکم بنا لیا، اور حاکم بھی پھر ایسا بنایا کہ جب اس نے دیکھا کہ یہ لوگ جو ہیں ان کو کمزور کرتے جاؤ، جب دیکھا کہ یہ ابھی بھی ان کے اندر وہ پرانی آکڑ جو ہے وہ نہیں گئی، پرانے جو ان کے اقتدار کے جو مزے تھے وہ ابھی بھی ان کے اندر باقی ہیں، ابھی بھی یہ اقتدار چاہتے ہیں، تو یہ کام شروع کیا یذبح ابناءہم، ان کے بیٹوں کو ذبح کرنا شروع کر دیا۔
وَيَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ اور ان کی بیٹیوں کو زندہ رکھتا ہے۔ آج بھی آپ دیکھیں یہی کام ہوتا ہے کہ جس قوم کے اندر وہ دیکھتے ہیں کہ ان کے لوگوں کے اندر، نوجوانوں کے اندر شعور بیدار ہو رہا ہے، تو اس کے اندر کیا کرتے ہیں، ذہنی طور پر عورتوں کو بڑھاوا دیتے ہیں حقوق نسواں کے نام سے۔ حقوق نسواں کے نام سے آپ دیکھ لیں کہ مردوں کے اوپر جو ہے وہ کتنی طرح سے پابندیاں لگائی جاتی ہیں، اور عورتیں جو ہیں ان کو ہوا دی جاتی ہے کہ وَيَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ، عورتوں کو معاشرے کے اندر زندہ رول دیا جا رہا ہے کہ ہر معاشرے کے اندر، ہر طبقے کے اندر، ہر جگہ پر عورتوں کو جو ہے زیادہ فیسیلیٹیٹ کرو، حتیٰ کہ پارلیمنٹ کے اندر بھی ہر مرد جو ہے وہ ووٹ کے ساتھ، جمہوریت کے ساتھ ووٹ لے کر آئے گا، اور عورت بلا مقابلہ۔ یہی ہے وَيَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ، عورتوں کو آگے لاؤ، عورتوں کو آگے لاؤ تاکہ معاشرہ جو ہے وہ عدم استحکام کا ہی شکار رہے۔ اور ہر معاشرے کے اندر آپ دیکھیں یہی ہو رہا ہے کہ لڑکوں کو پیچھے کرو، اور یہ آپ دیکھ لیں کہ ہمارے بھی معاشرے کے اندر بالکل ایسے ہی ہے کہ لڑکے جو قندار کے اندر بھی انہوں نے کتنے لڑکے بمباری کے ساتھ شہید کیے، مدارس کے لڑکے شہید کیے، ان کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، اور اپنی ایک ایک خاتون کی وہ کتنی کتنی قیمت لگاتے ہیں جو ان کے کام کی ہوتی ہے۔ جیسے پاکستان کی بھی کچھ ہے، میں ان کے نام چونکہ نہیں لینا چاہتا، ویڈیو بن رہی ہے، کہ ایک خاتون کی اتنی قیمت کہ اس کو ایوارڈ تک دے دیا، اور جو بمباری کر کے مدارس کے بچے شہید کیے گئے ان کی کوئی قدر و قیمت نہیں۔ اِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ، بے شک وہ فساد کرنے والوں میں سے تھا۔ وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ، وَنُرِيدُ اور ہم چاہتے تھے، أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ کہ ہم احسان کریں ان لوگوں پر، اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ جن کو زمین کے اندر کمزور سمجھا جاتا تھا، کمزور سمجھا جاتا تھا، ان پر ظلم کیا گیا، ایسے ہی کوئی بات نہیں، کوئی مقصد نہیں، بس ان کو بچوں کو ذبح کرنا شروع کر دیا۔ یہاں جو ہے بعض لوگوں نے کچھ روایات بیان کی ہیں، لیکن یہ ساری تالمود کی بنی اسرائیلی روایات ہیں، اور مفسرین اس کو بیان کرتے ہیں کہ اس کا اصل مقصد کیا تھا کہ فرعون نے ایک خواب دیکھا تھا، تو اس نے جب خواب کی تعبیر پوچھی اپنے نجومیوں سے، تو نجومیوں نے کہا کہ یہ خواب جو ہے نا، اس خواب سے بنی اسرائیل کے اندر ایک بچہ پیدا ہوگا، اور وہ بچہ جو ہے وہ آپ سے آپ کی بادشاہت، آپ کی سلطنت جو ہے وہ چھین لے گا۔ تو اس کے بعد بادشاہ نے ایسا کرنا شروع کیا کہ سارے بچوں کو ذبح کرنا شروع کر دو، نہ وہ بیٹا پیدا ہو اور نہ جو ہے وہ کوئی میری شاہت، میری شہنشاہی کو للکارے۔ لیکن جب ایک عرصہ تک دیکھا کہ بچے تو ہم سارے قتل کر رہے ہیں، تو جو بوڑھے ہیں وہ بھی مر رہے ہیں، جوان بھی مر رہے ہیں، تو آگے جن سے ہم نے غلامی کروانی ہے وہ تو تعداد میں کم ہوتے جا رہے ہیں۔ پھر کہا جی چلو 1 سال ذبح کرو، 1 سال چھوڑ دو۔ لیکن یہ جو خواب کی بات ہے نا، یہ کسی بھی صحیح سند سے، صحیح روایت سے نہیں ملتی، یہ تالمود سے روایت ملتی ہے۔ بعض مفسرین نے بھی اس کو ذکر کیا ہے۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کی طرف سے ایک خوشخبری ان کے اندر منتقل ہوتی چلی آ رہی تھی کہ ان کے نسل سے ایک بچہ ہوگا جس کے ہاتھوں سلطنت مصر کی تباہی ہوگی۔ قبطیوں نے یہ بشارت بنی اسرائیل سے سنی اور فرعون کو اسے ادا کر دیا، جس پر اس نے بنی اسرائیل کا بچوں کو مروانا شروع کر دیا۔ یہ علامہ ابن کثیر نے لکھا ہے۔ بہرحال جو بھی تھا وہ یہ ظلم کرتا تھا۔ اگر وہ خواب کی تعبیر کے اندر بھی کرتا تھا تو بھائی خواب ایک خواب ہی ہوتا ہے، تو اگر آپ نے خواب دیکھ لیا تو وہ خواب برحق بھی ہو سکتا ہے، نہیں بھی برحق ہو سکتا۔ اگر نہیں برحق تو آپ کیوں لوگوں کے بچوں کو قتل کر رہے ہیں؟ اگر وہ برحق ہے تو پھر آپ اپنی اصلاح کر لو کہ کس وجہ سے وہ بچہ جو ہے وہ میری سلطنت کو، میری شہنشاہی کو للکارے گا، میں اس کام کو چھوڑ دوں، میں نہ ان کو غلام بناؤں۔ پھر یہاں آپ دیکھیں کہ وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ، اور ہم نے چاہتے تھے کہ ہم احسان کریں ان لوگوں پر جن کو زمین کے اندر کمزور سمجھا گیا، وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً، اور ہم انہیں امام بنائیں، پیشوا بنائیں زمین کے اندر، وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، اور ہم انہیں وارث بنائیں۔ یہاں اس صورت کا یہ سارے واقعہ ذکر کرنے کا کیا مقصد؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر مکی دور کے اندر بہت مختلف، بہت مشکل حالات تھے۔
نبوت سے پہلے تک نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو تھے وہ سچے تھے، صادق تھے، امین تھے، سارا کچھ تھا، لیکن نبوت کے بعد جو حالات تنگ ہوئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سارا واقعہ جو ذکر کیا، آگے تفصیل سے ذکر بھی انشاءاللہ ہوتا رہے گا۔ تو سب سے پہلا ہم کچھ موازنہ کریں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس علاقے کے اندر بھیجا تھا نا، وہ انہی کی اپنی قوم تھی، وہ ان کی اپنی قوم تھی، جبکہ موسیٰ علیہ السلام کو جس قوم کی طرف بھیجا تھا وہ اپنی قوم نہیں تھی، بلکہ وہ ظالم قوم تھی، یہ مظلوم قوم میں سے تھے، وہ حاکم تھے، یہ محکوم تھے۔ یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی سخت حالات کے اندر یہ کام کیا، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کلیم اللہ کہا، دنیا کے اندر ان سے کلام کیا اور بے شمار مرتبہ کلام کیا۔ شاید اسی وجہ سے ہو کہ موسیٰ، وہ جو کل ہم نے حدیث مبارکہ بھی پڑھی تھی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ روز قیامت میں سب سے پہلے اٹھایا جاؤں گا، لیکن جب میں اٹھایا جاؤں گا اس وقت موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ عرش الہی کا وہ پایا پکڑے ہوئے کھڑے ہوں گے۔ ہو سکتا ہے اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اتنی زیادہ فضیلت عطا کی ہو۔ بہرحال کہ اس پورے واقعے کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا حالت، جو اس وقت حالات تھے ان کا، اور بنی موسیٰ علیہ السلام کا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے آپس کے حالات کا تھوڑا سا موازنہ، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قوم کی طرف بھیجے گئے اور موسیٰ علیہ السلام حاکم قوم کی طرف، ظالم قوم کی طرف بھیجے گئے جو ان کے اوپر حکمران تھی۔ کوئی اپنا بات سن لے تو بڑی بات ہوتی ہے، اور اگر ایک ایسے آدمی کی طرف آپ کو بھیج دیا جائے جو ویسے ہی آپ کے اوپر ظلم و زیادتی کرنے والا ہو اور اس کو بات سنانا وہ قدرے مشکل بھی ہوتا ہے۔ اور دوسرا، موسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ پیدائشی اعتبار سے بھی بنی اسرائیل کے اندر تھے کہ اس کے اندر بالکل کوئی شک نہیں تھا۔ تیسرا، دعوت کے ساتھ ساتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا کہتے تھے؟ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تملک العرب والعجم، اے عربیوں لا الہ الا اللہ کہہ دو، کیا ہوگا؟ تم کامیاب ہو جاؤ گے، تملک العرب والعجم، عرب و عجم تمہارے زیر نگیں آ جائیں گے۔ کہ آج تم عرب کے بدو کہلاتے ہو، آج تم ان پڑھ گوار کہلاتے ہو، کلمہ لا الہ الا اللہ کی برکت سے تمہارے اندر سلطنت آ جائے گی، تم ایک عظیم و شان سلطنت کے مالک بن جاؤ گے۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام دعوت توحید کے ساتھ کیا بات کرتے تھے کہ بھائی یہ جو آپ نے غلام بنائے ہوئے نا ان کو چھوڑو، گویا کہ اپنے کام خود ہی کرو، ہم سے کیوں اپنے کام کرواتے ہو؟ مردوں سے سارے باہر کے کام، عورتوں سے سارے گھروں کے کام، یہ ہم سے کیوں کروا رہے ہو؟ اپنے کام خود ہی کرو، ہمیں چھوڑ دو۔ یہ بھی ایک مشکل مرحلہ ہے کہ ایک کسی کو نوکر ایسا ملا ہو جس کو کچھ دینا بھی نہ ہو، بنا تنخواہ کے نوکر، اس کو کوئی چھوڑتا ہے؟ بعض دکانوں کے اوپر آپ دیکھ لیں لوگوں نے نوکر رکھے ہوئے ہیں اور وہ سیلریاں ان کو دیتے ہیں، نوکر تجربہ کار ہو جاتا ہے۔ اگر آپ ان کی دکان سے اس نوکر کو زیادہ تنخواہ دے گئے یا کسی بھی اعتبار سے وہاں سے توڑ لیں تو لڑائیاں ہو جاتی ہیں۔ اور ایک نوکر ہو جو بنا تنخواہ کے کام کرنے والا ہو تو اس کو کون چھوڑتا ہے بھائی؟ اور وہ مرد مردوں کا کام کر رہا ہو، عورتیں عورتوں کا کام کر رہے ہیں، ان کو کون چھوڑنے والا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام عربوں کو سمجھاتے تھے کہ تم بادشاہ بن جاؤ گے، تمہاری سلطنت بنے گی، لیکن یہاں کیا تھا کہ بنی اسرائیل کو چھوڑو، بنی اسرائیل جو ہے تمہاری غلام نہیں ہے، یہ آزاد قوم ہے، ان کو چھوڑو اور اپنے کام خود ہی کرو، اپنی سلطنت خود چلاؤ۔ اور اگلی بات سب سے بڑی جو ہے، موسیٰ علیہ السلام کو جس قوم کی طرف بھیجا گیا تھا نا، موسیٰ علیہ السلام اس قوم کے اندر سے اشتہاری مجرم بھی بن گئے تھے کہ انہوں نے بنی اسرائیل کا ایک اور فرعون کا ایک آدمی جو تھے آپس میں لڑ رہے تھے، تو موسیٰ علیہ السلام نے مکہ مارا اور فرعونی جو تھا مر گیا، اور فرعونیوں نے موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے آپس میں وہ مشورہ جات بھی شروع کر دیے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بچا لیا، مدین بھیج دیا۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ جو ہے وہ ایک نہیں دو فرعونوں کے ساتھ ہوا۔ پہلا رعمیس جو تھا، جب پیدائش ہوئی ان کی، وہ سارا معاملہ جو تھا وہ رعمیس کے ساتھ پیش آیا، لیکن موسیٰ علیہ السلام جب بعد میں آئے ہیں تبلیغ کرنے کے لیے تو اس وقت رعمیس نہیں تھا، اس وقت اس کا بیٹا تھا۔ اور ان کا جو وقت بنتا ہے نا وہ بنتا ہے تقریباً 1400 قبل مسیح کا، کہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے لگ بھگ 1400 سال قبل۔ ہاں جی، آگے ہم اب پڑھتے ہیں۔
انشاءاللہ بقیہ تفسیر جو ہے نا وہ جیسے جیسے واقعہ چونکہ تقریباً 3-4 رکوع کے اندر آتا ہے، 5 رکوع کے اندر جیسے جیسے آئے گا ویسے ویسے ہم ساتھ ساتھ چلیں گے۔ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً، اور ہم چاہتے تھے ہم انہیں جو ہے وہ پیشوا بنائیں، امام بنائیں، کہ یہ مظلوم قوم جو ہے، محکوم قوم جو ہے، اس کو ہم ان کے امام اور پیشوا بنا دیں۔ وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، اور ہم انہیں ملک مصر کا قرب و جوار کا جو ہے وارث بنا دیں۔ وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، اور ہم نے انہیں زمین شام اور فلسطین کی زمین عطا کی، اس کے اندر اقتدار بخشا۔ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا، اور ہم نے فرعون، حامان اور ان دونوں کے لشکروں کو وہ چیزیں دکھائیں ما كانوا يحذرون، جس سے وہ ڈرتے تھے۔ جن چیزوں سے ہم ان کو ڈراتے تھے، عذابوں سے ڈراتے تھے، یہ نہیں مانتے تھے، پھر ہم نے ان کا مقابلہ اسی عذابوں سے کروایا، پھر انہوں نے اپنی آنکھوں کے ساتھ ان عذابوں کا مشاہدہ کیا۔ اب یہاں ایک اور بات ہے، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ مستشرقین یہ کہتے ہیں کہ یہ جو حامان ہے نا، یہ حامان وہ حامان نہیں ہے۔ کہتے ہیں حامان جو ہے یہ ایران کے بادشاہ اسخویوس کا درباری تھا، یعنی خشیار شاہ بھی اس کو کہا جاتا ہے، اخسویس بھی کہتے ہیں اور خشیار شاہ بھی کہتے ہیں۔ اس کے دربار کا ایک امیر تھا، اور اس کا زمانہ جو ہے 486 سے 465 قبل مسیح بنتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ حامان وہ نہیں ہے، لیکن اب ان سے بہتر اللہ تبارک و تعالی جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے جب فرعون اور حامان کو ایک ہی وقت کا کہہ دیا، تو قرآن مجید سے بہتر کتاب کوئی دنیا کے اندر موجود نہیں جو سچا واقعہ بیان کر سکے۔ اور اگر ہم یہ کہہ بھی دیں ہاں بھائی یہ خشیارشیہ کا جو تھا امیر وہ بھی تو حامان ہو سکتا ہے، جیسے فرعون کا جو ہے پھر نام فرعون ہی چلتا آ رہا ہے، جو ہے وہ خاقان بڑے عرصے تک خاقان ہی چلا، نجاشی بڑے عرصے تک چلا، تو ہو سکتا ہے بعد کے اندر ایران کے جو بادشاہ ہیں انہوں نے اپنے وزیر جو ہیں ان وزیروں کو یہ لقب عطا کیا ہو حامان کا، یا ایک نام پوری دنیا کے اندر ایک دفعہ تو نہیں رکھا گیا، ایک نام کئی دفعہ رکھے گئے، ہو سکتا ہے بعد کے اندر بھی کوئی اور حامان بھی ہوا ہو، لیکن چونکہ یہ صرف تاریخی روایت ہے اور ہے بھی 486 سے 465، یعنی 465 عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے سال، 465 سال جو پہلے گزرے ہوں عیسیٰ علیہ السلام کی بھی پیدائش سے، اور اس کے بعد کے حالات آپ دیکھیں کہ 571 کے اندر نبی علیہ السلام کی پیدائش ہے، اور اتنا لمبا عرصہ تقریباً یہ 900,000 سال کا عرصہ، اس کی تاریخ کون لکھتا رہا؟ کیا وہ تاریخ ساری کی ساری سچی ہے کہ انجیل مقدس جو ہے، تورات جو ہے، وہ حق کے اوپر نہ رہ سکی، تحریفات کا شکار ہو گئی، تو تاریخ جو تھی وہ بالکل برحق رہی؟ لہٰذا یہ اللہ بہتر جانے کہ کیا یہ اور بھی حامان ہوا یا نہیں، لیکن یہ سب سے بہتر ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرعون اور حامان کو ایک ہی وقت کے اندر ذکر کیا، تو یہ ایک وقت کے اندر جو ہے وہ ہوئے ہیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین، سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک۔